دارالشفا کی روحانی اور تاریخی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ 1175 ہجری میں لکھی گئی فارسی کتاب تاریخ زفرہ کے صفحہ نمبر 12 پر دارالشفا کے بارے میں جو تفصیلات درج ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تقریباً 300 سال پرانی کتاب ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے طلبہ علم غریبوں اور بیماروں کی خدمت کے لیے شاہی فرمان کے تحت ایک عظیم و شان دارالشفا تعمیر کیا گیا۔ یہ شاندار شفا خانہ صرف علاج کا مرکز نہیں تھا بلکہ دکھ اور تکلیف میں مبتلا لوگوں کے لیے امن اور راحت کی ایک پناہ گاہ بھی تھی، جس کی مثال اس دور میں مشکل سے ملتی ہے۔ اہل فن اور ماہر تعمیرات بھی اس کی خوبصورتی اور نفیس نقش و نگار دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ اس عظیم ادارے میں بقراط جیسے حکمت رکھنے والے طبیب اور فن طبیب میں ماہر حکیم موجود تھے۔ بقراط یعنی ہپوکریٹس جو تقریباً 2500 سال پہلے گزرے، آج بھی فادر آف میڈیسن کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ دارالشفا میں موجود دوائی خانہ یعنی فارمیسی قیمتی ادویات اور نایاب نسخوں سے آراستہ تھا، جہاں مختلف جسمانی اور روحانی تکالیف کا علاج کیا جاتا تھا۔ دارالشفا صرف ایک شفا خانہ نہیں تھا بلکہ علم و دانش کا بھی ایک عظیم مرکز تھا۔ یہاں بڑے بڑے علماء اور اہل علم کی محفلیں سجا کرتی تھی، جبکہ طلبہ تعلیم، مطالعہ اور تحقیق میں دن رات مشغول رہتے تھے۔ اس مقام کو اتنا روحانی اور شفا بخش سمجھا جاتا تھا کہ یہاں مریضوں کی عیادت کرنا یا صرف یہاں آ کر دعا کرنا بھی ایک بزرگ اور نیک عمل تصور کیا جاتا تھا۔ یہ تھی تاریخ ہمارے شہر حیدرآباد کی اور ہماری روحانی شان۔ ابھی کچھ دن پہلے حسینی آرگنائزیشن فار عاشور خانہ پروٹیکشن کی جانب سے ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کو یہاں ہو رہے کام کی شکایت کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ نے GHMC کو ہدایت دی کہ دارالشفا میں چل رہے کام کو فوراً روک دیا جائے، کیونکہ کانٹریکٹر نے آرکیولوجی گائیڈ لائنز کو فالو کیے بغیر عمارت کے قرآنی انسکرپشن اور تاریخی عناصر کو نقصان پہنچایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اصل اسٹرکچر کے حصوں کو اسکریپ کیا گیا اور سیمنٹ کا استعمال کر کے عمارت کی اصلی شکل و صورت کو متاثر کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کے ہیں، ان کے جاری کیے گئے میمو میں۔ ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا انجینئرنگ ونگ دارالشفا کے ریسٹوریشن کے لیے پوری رہنمائی فراہم کرے گا۔ بہرحال کام کچھ دن کے لیے رک گیا تھا، شاید ابھی دوبارہ شروع ہوا ہے۔ میری طرف سے صرف اتنی سی درخواست ہے کہ دارالشفا جیسے عظیم اور تاریخی اہمیت کے حامل مونیومنٹ کی مرمت اسی شان و شوکت اور اصلی طرز تعمیر کے مطابق کی جائے جس کی یہ عمارت مستحق ہے۔ جیسے ابھی بادشاہی عاشور خانے میں بھی کام چل رہا ہے اور اسی طرح پورا گچی سے کام ہو رہا ہے کیونکہ اس کی اصلی اہمیت برقرار رہے۔ میں اس بات سے بھی متفق ہوں کہ دارالشفا کی عمارت کو صرف آج نہیں بلکہ گزشتہ دوروں میں کافی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ ہماری سرکار، ہماری گورنمنٹ تک پہنچے کہ ہمارے حیدرآباد میں ہندوستان کا سب سے قدیم ہاسپٹل موجود ہے۔ اسی دارالشفا کے اندر وہ مبارک تبرک بھی محفوظ ہے جو تقریباً 1400 سال پرانا ہے اور علم کی شکل میں موجود ہے۔ یہاں ہندو اور مسلمان کا کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا، سب کو مفت میں علاج، کھانا پینا اور رہنے کی سہولت فراہم کی جاتی تھی، اور اس کا ذکر تاریخ کے سب کتابوں میں ملتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اس تاریخی وراثت کو محفوظ رکھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور آنے والی نسلوں تک اس کی صحیح تاریخ اور اصلی تصویر میں پہنچائے۔ اور جو یہاں مبارک علم موجود ہے اس کی تاریخ، اہمیت اور روحانیت کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے محرم میں تفصیل سے بات کی جائے گی۔ حیدرآباد زندہ باد، خدا حافظ۔